کو دنیا میں نبی بنایا جانے والا تھا۔ دنیا کے اندر تمدن، تہذیب، سویلائزیشن قدیم دور سے رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان ذرا کلچرڈ ہو کے دنیا میں جیتا ہے۔ قدیم ترین تہذیبوں میں سمیری تہذیب کا تذکرہ ملتا ہے، جو کہ جنوبی عراق کی تہذیب تھی۔ جو ساؤتھ عراق کا حصہ ہے، وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 3000 سال پہلے جس تہذیب کا تذکرہ ملتا ہے وہ سمیرک تہذیب ہے، سویلائزیشن ہے۔ اور اسی دور میں اسی کے آس پاس مصر کی ایجپشین سویلائزیشن کا تذکرہ ملتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہتی تہذیب کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس سب کے بعد پھر دور آتا ہے جو گریک سویلائزیشن کا ہے۔ یونان جو تھا، گریک جو تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1600 سال پہلے تک انتہائی جاہلیت اور نیم وحشی زندگی میں جی رہا تھا۔ اس کے بعد پھر وہاں تہذیب آئی، تمدن آیا، کلچر آیا، اور گریک فلسفی، گریک سویلائزیشن بہت مشہور ہوئی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد رومن تہذیب سامنے آتی ہے۔ رومن تہذیب کے آس پاس کہہ لیجئے بیزنطینی تہذیب سامنے آتی ہے، بیزنٹائن سویلائزیشن ہے، جو کہ رومن امپائر کے 2 پارٹ میں ڈیوائیڈ ہونے کے بعد جو مشرقی روم تھا وہ بیزنٹائن کہلاتا تھا، جس کا کیپٹل قسطنطینیہ تھا۔ اس کی ایک تہذیب رہی، وہ بھی اصل میں گریک تہذیب کا ہی اگلا پارٹ ہے، نیو ایڈیشن ہے۔ ان سب سے ہٹ کے جو یہ یورپ کا علاقہ ہے، میں نے وہاں کی تہذیب ذکر کی۔ ادھر آئیے مشرق میں چائنا کی تہذیب، چائنا کی سویلائزیشن دنیا میں قدیم ترین سویلائزیشن میں ذکر کی جاتی ہے، جس وقت کے وہاں پر ہند آہنس کی حکومت تھی، جن کو خان کہا جاتا ہے۔ ایک دور ان کی حکومت کا رہا، پھر حکومتیں ہٹیں اور خلفشار پیدا ہوا، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ ادھر آئیے ہندوستان کی تہذیب، انڈین سویلائزیشن کہلاتی ہے، قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک تہذیب ہے۔ آرینز ہندوستان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال پہلے آئے، اور انہوں نے یہاں آ کے ایک نیا ڈھب، نیا رنگ اس ملک کو دیا۔ تہذیب یہاں پہ تمدن شروع ہوا۔ ایک مذہبی عنوان کے تحت بھی قوم کو ہندو مت کے طور پر جمع کیا گیا، اور اس کے بعد پھر بدھ مت دنیا میں متعارف ہوا، جو کہ چائنا تک گیا۔ چائنا میں بھی اس نے کافی اثر ڈالا۔ اگر دین کی بات کریں تو چائنا کے اندر کنفیوشس کا دین رائج تھا، مشہور تھا، لیکن جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 569 ایئرز بیفور کا زمانہ ہے۔ کنفیوشس کا دور ہے وہ، کنفیوشس کی حکومت، کنفیوشس کا جو مذہب ہے، آئیڈیالوجی ہے، سویلائزیشن ہے، وہ متعارف ہوئی تھی۔ اس میں پریکٹیکل چیزوں پر زیادہ دھیان تھا، اور اسی چائنا کے اندر لا ویٹ سو کے نام سے بھی ایک تہذیب یا ایک دین موجود تھا، جس کے ہاں تھیوریز زیادہ تھی، پریکٹسز کم تھی۔ کنفیوشس جو مذہب تھا اس کے اندر پریکٹس زیادہ تھی، تھیوریز کم تھیں۔ ان سب کے بعد ہندوستان کے اندر ہندو مت تھا، جس کو ویدوں کا مذہب کہا جاتا ہے۔ یہ ویدوں کا مذہب جو آیا، جو قدیم ترین آرین سے بھی پہلے کا ہے، آرینز تو بعد میں آئے، وہ آرین سے بھی پہلے کا ہے۔ 4 بڑی ویدیں جو ہندوستان میں مشہور ہوئیں، ان آرینز نے آکنے کے بعد جو ایکسپلائٹیشن کیا، جس طرح سے زبردست سیاست کے ساتھ، اور تاریخی روایات سے ملتا ہے یہ سب بھی عراق سے نکل کے آنے والے اور بنی اسرائیل سے کنیکشن رکھنے والی نسل تھی، جس نے آ کے ہندوستان میں قدم جمائے اور یہاں پہ ایک نئی تہذیب کو وجود دیا۔ منوسمرتی کا قانون اور نظام ہندوستان کے اندر رائج کر دیا۔ ویدوں کے اندر انسانوں کے طبقات کی تقسیم نہیں ہے، یہ تقسیم منوسمرتی سے آئی ہے، منوشاستر جس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے سے انسانوں کو 4 طبقوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔
4 اسٹیجز بنائے گئے ہیں لوگوں کے. سب سے بڑا جو یہ آرینس آئے تھے ان کو بنا دیا گیا جن کو برہمن کہا جاتا ہے. اس کے بعد شتری ہیں, پھر اس کے بعد ویش ہیں, پھر چوتھے نمبر پہ شودر ہیں. تو اس دور میں یہاں پہ یہ ویدوں کا مذہب تھا جو کہ شرک اور وثنیت اور بت پرستی کا شکار ہو گیا تھا. اسی کے ساتھ ساتھ جب کہ چائنا کے اندر کنفیوشس دین رائج تھا, اسی زمانے میں ہندوستان کے اندر بدھ مت زندہ ہوتا ہے. تقریباً 6 صدی قبل مسیح, عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو 6 صدی ہے, اس دور میں بدھ مت زندہ ہوتا ہے. بدھ مت وجود میں آتا ہے جو کہ بدھ پرستی کے مقابلے کے لیے تھا, آرینس کے مقابلے کے لیے تھا, برہمنس کے اگینسٹ موومنٹ تھا, جس نے بڑے زور و شور کے ساتھ ہندوستان میں تحریک چلائی. لیکن یہ بھی عجیب المیہ اور عجیب تاریخ ہے ہندوستان کی کہ اس برہمنزم نے بدھ مت کو نگل لیا, کھا گئی اس کو, اور بدھ پرستی کا ایسا نمونہ بنا دیا کہ دنیا کا سب سے بڑا مجسمہ جو بنایا گیا وہ گوتم بدھ کا بنایا گیا. چائنا کے اندر بھی یہ بدھ مت پہنچا, بدھ مذہب گیا, لیکن یہ بھی بگڑی ہوئی شکل میں ہو گیا. شرک, وثنیت, بت پرستی اور بد اخلاقی کے نمونے اس کے اندر رائج ہونے لگے. دینداری جو تھی وہ دنیا کو چھوڑ دینا, رہبانیت کو اختیار کرنا, شادی بیاہ سے دور ہو جانا,